تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جو ہے اس کو ایسے بات کے لیے چنا جو اتنی اعلیٰ بات ہے کہ اس کا اجر و ثواب میرے سوا کوئی نہیں جانتا. پر میں ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب 700 گنا تک میں نے بتا دیا, 10 گنا. مگر روزہ جو ہے کسی فرشتے کو نہیں سمجھایا, کسی کمپیوٹر میں نہیں آتا. یہ اس نے میری خاطر اپنی پیاری چیزیں چھوڑی ہیں, کھانا پینا بھی, اس لیے میں ہی اس کا انعام. جب مالک اپنے ہاتھ سے انعام دینے پر آئے گا ذرا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ انعام کتنا بڑا ہو. تو اس کے لیے جو مہینہ چنانا وہ بھی اللہ نے کہا کہ مہینے تو 12 ہی ٹھیک, اللہ تعالیٰ کے مہینے, مگر میں نے ایسے بات کے لیے اس مہینہ کو اس لیے چنا کہ اس میں قرآن نازل. اب اس قرآن نازل ہونے کی 2 تشریح کرتے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ قریب کا جو آسمان ہے وہاں ایک جگہ ہے بیت العزا, وہاں اللہ تعالیٰ نے سارا اتار دیا, لکھا رکھایا پورا. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ فرشتے لاتے رہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ تشریح کرتے تھے, مگر اس کے راوی کوئی کبھی. دوسرا مفہوم جو امام ابن اسحاق نے بتایا, مولانا عبد الماجد دریا پادی کا حوالے دیے کہ اترنا شروع, بارش کی پہلا چھینٹا جو آیا نا, پہلی مرتبہ جبریل آئے حضور علیہ السلام کے پاس, وہ رمضان. اس لیے اب میں کہتے ہیں نا, میں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کریں. احمد نے ایک سورت پڑھی لے رہا, قرآن ہی کیا نا, قرآن پورا بھی قرآن ہے, اس کا ایک ٹکڑا بھی قرآن, تلاوت قرآن کرو. اس لیے جب شروع ہو گیا اللہ کی رحمت زمین پر برسنی شروع ہو گئی تو یہی کہا گیا کہ مہینہ ہے رمضان کا مبارک, ایسا پیارا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حالت پر رحم فرمایا. گمراہی میں ٹھوکریں کھا رہے تھے, اپنے رسول کے ذریعے کتاب دی اور اس کی تعریف بھی کی کہ رمضان میں اتارا گیا. اس لیے اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ روزے جو ہے نا یہ نزول قرآن کی عید منا رہے ہیں, تقریب منا رہے ہیں شکرانے کی. اس مہینے میں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا, ہم بھٹکتے انسانوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے خود بندوبست کیا. حبل اللہ المتین حدیث میں کہا, ایسا مضبوط رسہ لٹکایا کہ پکڑ لو میں آسمان کی طرف تمہیں اٹھا لوں, گمراہی سے نکال لوں گا. تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن نازل ہونا شروع, بہت اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. اور اب اس کا بتایا کہ قرآن کیا ہے, ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. لکھ لے رہے ہیں آپ کتابیں, ہدی للناس جو لوگوں کا رہنما ہے. آگے انہوں نے ترجمہ کیا مولانا فضل احمد نے, اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا. یہ جو کر دیتے نا والفرقان کو, پھر قرآن مجید کی تعریف نہیں, یہ آیات بینات کی ہے, اسی لیے زیر آیا من الہدی والفرقان. تو قرآن کا کہا کہ ایسی نعمت جو لوگوں کو راستہ بتاتی ہے, اس کے حق ہونے کی دلیلیں دیتی ہے, لوگوں کے سارے شبہوں کا ازالہ کرتی ہے, اس سے بڑا انعام مخلوق پر ہو سکتا. تو جب وہ اس مہینہ میں اتری ہے تو اس مہینہ کی پھر قدر یہی ہے کہ تم اس کے لیے اپنے ذہنوں کا آمادہ کرو, دلوں میں شوق پیدا کرو. اس کے لیے پہلے سے کمر بستہ. بڑی پیاری بات ہے اہل بیت میں دیکھنے کی. ہم دیکھتے ہیں نا ریس کورس گراؤنڈ ہوتا ہے, گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں, لائن ہوتی ہے, وہاں لوگ سوار ہوتے ہیں, اعلان کرنے والے نے کہتا ہے 1 2 3 سر پر دوڑ, آگے نشان ہوتا ہے, وہاں تک دوڑنا. اس میدان کو عربی زبان میں مزمار کہتے ہیں. تو نام کہتے ہیں یہ رمضان جو ہے نا اہل ایمان کے لیے اللہ نے مزمار بنایا. گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ, سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لو, دھیان کرو, جب چاند آئے اعلان کرے کہ بس دوڑ شروع ہوگی تو پھر تستبقوا الخیرات, نیکیوں کی طرف نہ بھاگو, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. تو اللہ کہتا ہے کہ پھر جو اس مہینہ کو پائے وہ روزے رکھے, اور جو بیمار ہو اور سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کریں. اب یہ باتیں جو اس آیت میں بیان ہوئی, ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ 3 حکم جو ملے ہیں کہ بیمار چھوڑ لے, بعد میں رکھے, اور اس مہینہ میں قرآن اتارا گیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ جو حکم دے دیا نا کہ بیمار اور مسافر اس مہینہ میں چھوڑ دیں, یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی کو پسند کرتا, تنگی نہیں. وہ مہربان خدا, وہ کیوں ایسے لوگوں کو تنگ کرے جو بیچارے نہیں رکھ سکتے. اس لیے یہی حکم مناسب تھا کہ ان کو کہا بیماری اور سفر میں نہیں رکھ سکے, جب تندرست ہو گئے اور یا سفر سے واپس آتے ہو گے اس وقت رکھو. اور جو آج فدیہ کی تھی پچھلی ختم ہو گئی, مگر اب بھی ایک مسئلہ بہت اعلیٰ کہ اگر بیمار اور مسافر اگلے رمضان تک بھی اسی طرح رہے, وہ بیمار ہی رہا, تندرستی نہیں ہوتی, اگلا رمضان آ گیا, ہو سکتا ہے کئی رمضان اس طرح آ جائے. یہ بھی نہیں کہ اس کو نا امیدی ہے کہ میں نے تندرست نہیں ہونا,
امید ہے تندرست نہیں. اب عام لوگ تو کہیں گے کہ وہ اکٹھے کرتا جائے اور پھر کسی سارے رمضانوں کے رکھے. نہیں، وہ علماء جو ہے ٹھیک سمجھے کہ ان کے لیے اب بھی حکم ہے اگر یہ اگلے رمضان تک بھی بیمار رہے تو پھر روزہ معاف، قضا کی ضرورت نہیں. فدیہ دیں، وہ نا مسکین کا کھانا کھلا دیں، معافی کریں. اگلے رمضان تک اگر تندرست ہو گئے پھر روز قضا کریں. اگر آخر دوسرے تک بھی رہے اسی حال میں، نہ سفر ختم ہوا نہ بیماری ختم ہوئی، تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. ہر روزے کے بدلے میں جو فدیہ دے دو. اسی لیے سارے احکام دیے. اور ابن عباس جنہوں نے ان کی حاملہ لونڈی تھی اس کو کہا کہ تو بھی ان میں شامل ہے جن کو اللہ نے روزہ معاف کیا، تو صرف مسکین کو کھانا. اس لیے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ بچے کا نقصان ہوگا، میں روزے رکھوں دودھ جو ہے نا کم ہو جائے گا یا حاملہ ہوں بچے کو نقصان پہنچے گا، ان کے لیے بھی شرعی حکم باقی یہی ہے کہ کوئی قضا کی ضرورت نہیں. وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عقل کی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر تو روزہ چھوڑ نہیں رہی، مریض اور مسافر بھی نہیں. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو کر سکتی ہے نا آسانی سے، دوسرے دنوں میں اگر روزہ رکھ سکتی ہے قضا کر لے، فدیہ معاف. اور اگر فدیہ دے رہے تو قضا معاف. تو اللہ تعالیٰ کہتا میں نے جو آسانیاں دی ہیں اس لیے کہ اللہ بندوں کے حق میں آسانیاں چاہتا ہے، تانگ نہیں چاہتا. اس پوری شریعت کا مزاج ہے. اسلام میں دیکھتے جائے کوئی حکم ایسا نہیں جو تنگ کرنے والا. ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا، کھڑا ہو، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا حضور نے کہا لیٹ ہی جائے، لیٹ کر جو چارپائی پر اپنے آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر سکتے. آسان دی، تنگی کوئی نہیں. یہ ہے جو نا اس میں ہم پڑھتے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، اسی پر رہ جاتے ہیں. بالکل وہ بھی ٹھیک ہے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ٹریننگ ہے. مگر یہاں اس کے کچھ اور بھی مسائل حکمتیں بیان ہوئی کہ رمضان شریف میں جس میں قرآن اترا تھا، تقویٰ تو ہر مہینے میں روزے رکھنے سے پیدا ہو سکتا تھا. اس مہینہ میں جب اس ہاتھ سے رکھا کہ اس مہینہ میں اللہ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت اتاری تھی، اب اس کا حق یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اسلام نصیب ہوا، قرآن جیسی نعمت مل گئی. اس نعمت کے شکرانے میں تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. یہ روزے کا دوسرا مقصد بیان ہوا کہ جب اس پر عمل کرتے ہو تم حکم مانو گے. ایک تو صرف قرآن کو روک چھوڑو اور ٹومو چاٹو، یہ کوئی شکریہ جس غرض کے لیے اتری ہے نا کہ عمل کرو. زبانی باتوں کی بجائے جب انہوں نے عملاً کر کے دکھایا کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمارے لیے بڑا تو ہے، نہ ہماری اپنی خواہش ہمارے لیے کوئی بڑی ہے، نہ کسی کا رسم و رواج، ہم تو تیرے حکم کو بڑا تھا. تکبیر ایک زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک پورا دین جو نا وربا کا ہے. جب عمل سے ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ تیرا حکم ملا، بے شک کتنا ناگوار ہے، تلخ ہے، طبیعت نہیں چاہتی مگر ہم تجھے بڑا مانتے ہیں، یہ اصل تکبیر ہے. تو اللہ کہتا ہے جب تم نے رمضان شریف میں یہ یاد کر کے قرآن اترا تھا اور عمل کے لیے اترا، روزہ رکھ کر ثابت کر لیا کہ سب سے مشکل کام تو یہ تھا نا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، گرمیاں ہیں، زبان خشک ہو رہی ہے مگر چکھنا. اللہ نے چونکہ ہدایت دی ہے اس لیے اس کی بڑائی بیان کر. اور ساتھ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم میں شکر کا جذبہ نشو و نما. اب شکر دونوں طرح کا، بندوں کے ساتھ بھی شکر کرتے ہیں ہم کہ ہمیں اگر کوئی چیز زیادہ ملی ہے، دولت ہے، پیسے، کھانا پینا، تو ہم دیکھیں گے یار 4 پیر روزہ رکھا تھا کیا بن گیا، کیا حالت ہماری ہو گئی. اگر ساری عمر میں ملتا کھانا پینا کیا حال ہوتا. اس وقت اگر احساس کریں کہ کتنے بندے خدا کے ہیں جن کے پاس روزہ افطار کرنے کی بڑی ہے، وہ ہماری طرح بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی ترس رہے ہیں. ہمارے یہاں فروٹ کی ڈیریاں، سموسے ہیں، مگر غریبوں کے بچے جو ترس رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو رمضان شریف میں کوئی نہیں صحیح. تو یہاں پھر حضرت ابو امام باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے بڑی گزران تنگ تھی، خشک روٹی ہوتی، اس کو پانی میں ڈبو کر نمک کے ساتھ کھاتے اور ہر لقمے کے ساتھ کہتے اللہ جو بھوکے بیٹھے نا ان کا حق اس لقمے میں اگر کوئی میرے رہ گیا تو مجھے پکڑنا. وہ بیچاروں کو لقمہ بھی نصیب نہیں، ان کا اگر کچھ حصہ بنتا تھا میں ان کو ہی دے دیتا، تھوڑا نہیں دے سکا تو معاف کر. بڑی بات ہے. سوچا اللہ کہتا اگر تجھے کوئی شاید زیادہ ملی ہے تو حق تو یہ ہے، اللہ نے تو سارے انسانوں کے لیے پیدا کی، پھر تمہارا امتحان کیا کہ وہ صبر کرتے ہیں اور تم شکر کرتے ہو. یہ دیکھنے کے لیے 2 پرچے دے دیے. اس لیے اپنی ضرورت سے زیادہ سے جو تفطیر صائم کا اتنا ثواب ہے کہ روزے دار کا روزہ کرو. اور پارٹیاں بن گئی نا کہ افطاری ہو رہی، امیر لوگ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ افطاری ہے.
افطاری کا مفہوم تو یہ کہا کہ ان کے گھروں میں کھانا پہنچا دو، وہ بیچارے اپنا پکائے، مہینے بھر کا خرچ دے دو، ان کے دل خوش ہو جائیں کہ چلو مہینہ تو آرام سے گزرے۔ یہ تھا فرمایا، اور تم کسی کا روزہ چھڑوا دو تو اس کے روزے کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، اس کی بھی کمی نہیں ہوگی، تمہیں ملے گا۔ اور ساتھ یہ کہ ایک غلام آزاد کرنے، اتنا اجر یہ مسکینوں کو دینے سے بنتا کہ آدمی ان کو پیسے مہیا کرے، خوراک دے، جو غریب اپنے گھروں میں کوئی انتظام نہیں کرے۔ جو کتابوں میں لکھا کہ علی بن حسین امام زین العابدین عمدہ کھانا پکواتے، اچھے عمدہ مسالے ڈلواتے، خوشبوئیں آتی، جب افطار کا وقت ہوتا نا قریب، ٹکنا اٹھا کر خوشبو سونگتے کہ نفس بہت مائل ہو جائے، جی چاہے ایسا عمدہ کھانا، اور پھر پلیٹیں بھروا کر غریبوں کو دے دے، آپ نہ چکھ۔ اس کو توجہ دلاتے کہ تجھے مزیدار کھانے پسند ہے، ان غریبوں کو کیا بنے۔ تو ایک تو شکر یہ ہے کہ زائد نعمت جو ہے، زائد سے ہمارے پاس، سمجھیں کہ خلق خدا کا حق ہے، ان کو دیں، اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا بنا سکتا تھا، اگر زیادہ دیا تو میرا امتحان ہے، یہ شکر ہے عملی۔ اور دوسری طرف اللہ کی کتاب کا بھی شکرانہ، جس کتاب کی قدر کریں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں، رکھ نہ چھوڑیں، کیونکہ رکھ دیں آپ تو جیسے سرانے رکھ لی، کیا فائدہ اس کتاب۔ ایک کتاب ملی، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ ہے اصل اس کا عملی شکرانہ۔ تو مختصر طور پر اس آیت میں جو اللہ نے بیان کیا صحیح ہے، میں نے مگر اللہ کی کتاب تو ایسی ہے نا کہ اس کے موتی ختم ہی نہیں ہوتے۔ نہیں بعد رمضان المبارک دا مبارک مہینہ شروع ہونے والا، مگر اسی نظر ماریے پچھلے رمضان تو لے کے ہن تک کنے ساتھی پچھڑ چکے، انہاں رمضان نصیب نہیں ہویا، نہیں دیکھ سکتے۔ چلے کیا یہ بھی میرے اور تہاڈے چوں کوئی یہ گارنٹی نہیں مہیا کر سکتا بھی انہیں ویکھنا یا نہیں ویکھنا۔ اس باروں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی دعا یہ بھی ہر بندے نوں پکاؤنی چاہیے، رمضان شریف دے سارے دناں چ پڑھنا۔ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ اے رمضان شریف دے روزے میرے آخری روزے نہ کریں، دوبارہ بھی موقع دیں کہ رمضان آوے تے میں پھر روزے رکھاں، مگر چونکہ ایک پکی گل نہیں کہ اللہ نے ضرور یہی نہیں کری جانا ویسی دعا کریے کہ رمضان وکھائے، اس پروں نال ہی کیا فین جلتا تے جے تو فیصلہ کر چکا کہ تیرے پائی آخری روزے مڑ کے نہیں تو ویکھڑے، ہاں فجلنی مرحوما ولا تجلنی محروم، پھر میری منت ہے کہ مینوں انہاں تو کر دیں جنہاں تے اس رمضان شریف چ رحمت ہوگی، انہاں چوں نہ کریں جنہاں دی جوڑی خالی دی۔ رمضان آیا رحم دی بارشاں برسن، مگر اس تے کوئی قدرہ نہیں، اے بد نصیب پائے دا مناظرہ کر رمضان فلم یوحر۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے چڑھ کے آکھیا جنہوں رمضان شریف نصیب ہویا تو پھر بخشا نہیں گیا، بد نصیب اور پرلے درجے کا کام وہ بد قسمت کون نہ، ایڈی عالمگیر چڑی، بہت بڑا میਂਹ برس رہا سی مگر وہ محروم اور خالی۔ دادو حضرت جابر دی دعا تھا کہ اللہ میرے روزے آخری روزے نہ ہون تے جے فیصلہ ہو چکا پہ آخری ہے تے پھر مینوں مرحومین چو کر دیں جنہاں تے رحمت ہوئی ہے، انہاں چو نہ کریں جڑے محروم رہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ جڑا رمضان شریف بد قسمت نہیں نہ بخشیا گیا، سوائے دے ہن وہ کسی طرح عرفات دے میدان پہنچ جائے اور بخش دا کوئی سامان، اگلے سال تے گل پੈ گئی، گناہ اینے زیادہ ہے کہ اللہ دی رحمت ایڈی وڈی ہوندیاں وی بڑا موقع دیتا، ایڈی رحمت عام کیتی بے انہاں دناں دے اندر لوٹ لا جو لٹنا رہ گیا۔ ہن فرمایا الا یشد عرفہ، ایک ہن ہے بھی میدان عرفات کو خوش قسمتی نہ چلا جائے، اتنا بھی گل بن سکتی، مگر عرفات کو ہر کوئی پہنچ، بڑے پیسے چاہیے، بڑی قسمت چاہیے، بتیرے ترس سے مر جاندے عرفات بھی چلا رہے۔ یعنی دو جگہ ایسیاں فرمائیاں کہ رمضان شریف کا زمانہ اور عرفات کے میدان کی حد، اس سے اللہ کے ایک بندے ہوئے کہ یا آپ عرفات جا، نہیں کہ تیری طرف عرفات کوئی آدمی دعا کر رہا ہونا چاہیے، اسے گئے نو کہہ دے کہ اس وقت عرفات عام کا اللہ تعالیٰ پاؤندا ہے اور سارے جہان دے لوگ کھڑے ہوندے، اس وقت اپنے فرشتیاں نو پوچھتا کہ یہ لوگ آئے شوسن غبرا وال انہاں دے کھلرے ہوئے مٹی پئی ہے، یہ کی منگے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چھپیا نہیں، اللہ دے فرشتیاں دے اللہ اینا پیدا کیتا ہے، رشتہ دار چھڈے، کاروبار چھڈے، پتہ لگا اتنے معافی ملتی ہے، گناہ بخشے، اس باروں مردہ اٹھا ہے، پھر ننگے اختیار ہے،
اللہ فرمودا گواہ ہو جو کہ میں نہ کر میدان عرفات اللہ پاک بخشتا ہے رام بخش اس پاروں نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ جدوں حج تے گئے اس زمانے نواب سی ریاست بھوپال دے کتاب اپنی لکھی رحلۃ الصدیق اپنا سفرنامہ لکھیا سفر پڑھو لیا پھر جدوں میدان عرفات گیا تے شعر میرے دین سی تو اس وی کیا اللہ تعالیٰ سنیا اتنے آن والے جڑے انہوں نے تو گناہ معاف کردا اس پاروں اتنے آئے محنت کرتے ہیں معافی بھی اللہ کر دیں مگر خوش قسمت ہے جڑے اتنے پہنچ دے رمضان شریف تے جڑا ہے ہر علاقے چ ہر جگہ تے بندیاں نوں نصیب ہوندا میں عرفات تے نہیں رمضان شریف تے ملیا کوشش کر یہ اندر اپنے آپ نو دکھاؤ کہ تسی انتظار کھڑے اڑیک تے تسی خوش آمدید کیا جویں آئے مہمان دے استقبال دنیا کری ایڈا آئے نو گل لاؤ اتنا محبت کرو یہ کہ کڑی ارے کہ لمحہ جڑا تو کرنا یہ پورا مہینہ اس طرح گزرنا چاہیے جی میں دعا کے بھی سکھائی پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ بارے جاؤں کہ جدوں رمضان شریف دا چاند ویکھ دے کعبے نو منہ کر اور دعا کر دے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللہ اے اللہ اسی تیرے کونے دعا کرتے ہیں اے مہینہ امن اور سلامتی دا ہوے یہ اندر ساڈے ایمان ٹھیک رہن سانو نیکیاں دی توفیق والعافیت المجللہ اور تیرے کو اسی خیر منگتے ہیں تندرستی منگتے ہیں جڑی سانو اپنے اندر ڈک لے پورے مہینے دے اندر سانو کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ آوے والعافیت المجللہ جی میں اپنے تھلے لگی اتنا دی عافیت منگتے ہیں اور اگے پھر وہ دعا دے سلے جو میں دسی اللہم ارزقنا صیامہ و قیامہ و تلاوت القرآن پین اس مہینے دے اندر روزے رکھن دی توفیق دے قرآن پڑھن دی توفیق دے نفل پڑھن دی توفیق دے اور ناڑی پھر اللہم صلی مولانا اے مہینہ ساڈے واسطے سلامتی دا ہوے وسلم نافی سانو بھی تندرستی دے وسلم منا اور قبول فرما یعنی دعاواں منگ منگ کے دعا جڑی ہے تقدیر نو تو نے کی بدلنا بندے نو بدل دیتی جدوں اپنے عزم نو پختہ کر رہا منگدا وہ شے نا تیری تڑپڑیا ہوندا ایڈی خواہش ہوے اتنا شوق ہوے پھر اس شے نو ضائع نہیں کرتا تقدیر نو اللہ تے چھڈے اپنے جو دی تبدیلی آ جو بالکل تیار ہوندا ہے وہ اندر چستی آ جاتی ہے کہ میں کوشش کرتی تو اس مہینے کے اندر کوششاں تیز کرو گھوڑے جڑے انہوں اپنے تیار کرو کوئی لمحہ ظاہر نہیں ہونا اور نوافل جڑے ان کی بہت کثرت کرو اگے پیچھے میں بھی سستی کر دینا تسی بھی کر دیں مگر یہاں دنوں اس طرح گزارو بالکل ایک نفل جڑا نا ایک سنت ظاہر بالکل کمر بنو اور ساریاں مصروفیتاں تے جڑیاں نا افطاریاں تے سحریاں ساریاں نو جواب یہ سارے وقت ضائع کرن دیاں گلاں کھاندے پیندے نو سد لیندے افطاری جنہاں نو کرانی چاہیے جنہاں غریباں کو کچھ نہیں انہاں نو کچھ نہیں حق تے اگر تسی افطاری کرانا چاہندے انہاں افطاری کڈو 1000-2000 روپے دے دیو ہونی مسکیناں نو کل پرسوں رمضان شروع ہونے والا اپنے گھراں چینی لین دانے لین اپنا رمضان شریف کرا اے نہیں آبا نہیں پتہ نہیں لگتا وہ جڑا نا چودھری صاحبان آ گیا جیٹھ صاحبان آ گیا کھا پی کے راہ پہ افطاری ڈاکو چور خدا دے باغی اور دشمن وہ کٹھے کر لیندے بلے بلے کرا لیندے وہ دی بجائے کرو کہ رمضان شریف شروع ہونے تو پہلا اللہ دے بندے پہنچا دے انہاں لوگوں دے گھراں جنہاں غریباں کو کوئی سامان نہیں اللہ خوش ہو جائے راضی ہوگا کہ اپنی فکر تے گزارے میرے بندے دا سامان کر تو یہ وقت ضائع کرنے دی بجائے نوافل شب جڑے انہاں دے اندر مشغول ہو نوافل کے بارے اللہ دے رسول اللہ السلام دی سنت جڑی سب تے علم ہونی چاہیے تاکہ اگلے دنوں اگر کوئی کوتاہی ہے رمضان شریف چستی ہونی نشاط تیزی دلیر اللہ دے رسول اللہ السلام دے نفلوں دے بارے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا میں رسول کریم رات دن کنے نفل پڑھ آپ نے پہلا فرمایا تو کو یار ہونے وہ کہنے لگا نہیں 10 دینے چاہیے تاکہ اللہ کری توفیق دے تے کری پورا کر ایک تے فرض نمازاں دے نال جڑیاں سنتاں تے ہے ان میں 2 فرض سنتاں فجر نال تے 2 فرض اے تینی نماز باقی جے کو کر سکے بہت بڑی نیکی ہے مگر شاید سارے کو نہ ہو سکے کہ جتھے نماز پڑھی ہے فجر دی اوتھے بیٹھا ذکر کرتا رہے اللہ تعالیٰ نو یاد کرتا رہے اور جدوں سورج جڑا بلند ہوے 2 نیزے دے برابر شواواں چٹیاں ہو جان اے نہیں سورج نکلن دا اٹھ کے کئی اشراق پڑھ لیں تے گناہگار انہوں نے کچھ نہیں ثواب کمایا گناہ انہوں نے کھاتے لکھا گیا کہ جس وقت نماز حرام تھی اسے تو ہی نماز پڑھنے لگ نماز جب تک اشراق چمک نہ اٹھے سورج
وہ شواواں تو زردی ختم نہ ہو جائے، شواواں سفید نہ ہونا چاہیے، نہیں نماز حلال ادوں پڑھنی ہے۔ اس ویلے جڑا اٹھ کے پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاجر ایک عمرے کا ثواب اللہ دیتا، جڑا یہ کر لے کہ جی نہیں بہ سکتا چلو سیر کرن چلا گیا یہ کمی کرے کوئی نہیں، جتھے وقت آئے دو رکعتاں جڑیاں پڑھنیاں، انہاں دا وقت جڑا بس وہ 15-20 منٹ تو بعد شروع ہو جاتا، اور جنہ اثر دا وقت ہے مغرب تو پہلا اینا 1.5-2 گھنٹے تک اشراق رہی، یہ 2 رکعتاں جڑیاں۔ پھر فرمایا جدو سورج اینا بلند ہو جاتا کہ جس طرح زور جڑی نا سورج ڈال تو بعد کچھ تھوڑی دیر کر کے پڑھ دے، اینا چر پہلا وقت 9 بجے تو بعد شروع ہو جاتا، 11 تک رہندا۔ یہ پھر دوسری نماز ہے جڑی ضحیٰ دی نماز ہے، چاشت، فارسی چاشت کہتے ہیں، عربی زبان ضحیٰ دی نماز۔ اور نہیں اللہ دے رسول اللہ السلام نے صلاۃ الاوابین کیا، کئیاں مسئلہ لگا صلاۃ الاوابین مغرب تو بعد 6 نفر نے، وہ حدیث نہیں صحیح ضعیف ہے، اے آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الابصار، کہ اوابین دی نماز ہوا جدو اٹھاں دے بچیاں دے پیر بھی سڑ لگ پڑ تو بہت تیز ہو جائے، زمین تپ جائے، تو اس ویلے جڑی نماز پڑھی جاندی ہے فرمایا اوابین دی۔ اواب بہت خدا ترس بندیاں نوں کیا جاندہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہ نعم العبد انہ بہت خدا دی طرف رخ کرنے والے بندے سی، انہاں دا ہر وے امتحان جڑا سی رب دی طرف۔ اوابین دی نماز کیا کہ جڑا نا کم کار پھسے دکاناں تے بیٹھے دفتر، کوئی اللہ والا بندہ پڑھ سکتا مگر کم بڑا 4 رکعت نماز، گھٹ تو گھٹ 2 بھی پڑھ سکتا، 4 حضور نے عام پڑھیاں، زیادہ بھی پڑھیاں، 8 تک، 12 بھی کئی جگہ لکھیاں نے، 12 نہیں صحیح ثابت، 8، 2 تو لے کے 8 تک جنہیں نصیب کرے اللہ، یہ ضحیٰ دی نماز پڑھی۔ اور یہ بارے چ اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بشارت دیتی ہے کہ جیڑا دن دے پہلے حصے جی سورج ڈال تو پہلا 4 رکعتاں اگر پڑھ لے ضحیٰ دیاں کہ اللہ تعالیٰ ادھر پھر شام تک لی کافی، اللہ اپنے ذمے لے لیندا کہ میں یہ سارے کام سوار اینوں کسی قسم کا دکھ تکلیف نہ آن دوں گا۔ پھر زور دا وقت شروع ہوندا، اس ویلے سورج ڈال تو بعد آدمی نوں چاہیے بھی وہ زور دی نماز تو پہلا پھر نفل پڑھ، یہ 2 تو لے کے 8 تک پڑھنے چنگی ہے۔ اے یاد رکھو 2 تو لے کے 8 تک، اگر صرف 2 رکعتاں بھی کوئی زور تو پہلا پڑھ دے گزارا، 4 پڑھے بھی ٹھیک ہے، 8 تک صحابہ کرام نے پڑھیاں، بلکہ کہندے سی کہ جس طرح ادھی رات تو بعد تہجد واسطے اللہ دی رحمت دے دروازے کھول دے، جدو ادھا دن ہو جاتا اس ویلے اللہ تعالیٰ رحمت دے دروازے کھول دے، اور اس ویلے 8 رکعتاں پڑھیاں اتنا ہی ہے جتنا ادھی رات تو بعد تہجد پڑھی۔ یہ توفیق ہوگی 2 تو لے کے اذان بھی اڈکن کی لوڑ نہیں، اذان ویکھیا نہ کرو، ٹائم ٹیبل لگے ہے، جدو لکھدا ٹائم ٹیبل قید تو بعد ادھا دن ہو گیا، نصف النہار، وضو کر کے تیار ہو تے اپنی شروع کر، اذان تو پہلا بھی جنیاں پڑھیاں جان پڑھو، 8 رکعتاں کی کوشش کرو کہ پڑھی، اور نماز تو بعد پھر 4 رکعتاں زور دے نال 2 ہی پڑھن دی عادت ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا 4 زور تو پہلا تے 4 اثر زور تو بعد جڑا شخص پڑھے پابندی نہ اللہ جنت دا مہار بناؤ، یہ اگے پیچھے بھی چاہیے، مگر انہاں دناں جو سمجھو ایک کسر کڈنی، اللہ دی توفیق نہ مدد اللہ کو منگنی ہے، اللہ تو بغیر کوئی نہیں گل، اللہ آپ ہی طاقت جڑے انہوں ہاتھ پڑھا دیں نا، اسی کی کرن جو گے اللہ تو ہی مدد فرمائی، تیرے بغیر کوئی شے نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی دی زور ہے تو نہ طاقت ہے، تیرا ہی فضل و کرم درکار ہے، تے کم جاندا بن، اللہ آپ پہ پھر شوق دے جاندا تے گھوڑا تیز دوڑا جاندا۔ 4 اور اسی طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ من صلی اربعا قبل العصر، عصر دی نماز تو پہلا میں جڑا بندہ 4 رکعتاں پڑھے اوتے بھی رب دی رحمت ہو۔ اور مغرب دی نماز جڑی وہ ہے کہ جیسے اذان شروع ہوئے، بے شک اگر کسی مسجد نہیں نا لوگ وقت دیں دینا چاہیے مگر نہیں دیں، حالانکہ جڑیاں رکعتاں رکعتاں پڑھتے ہیں انہوں نے سب تو زیادہ ثابت ہے مغرب تو پہلا بخاری شریف تک سے حضور نے خود کیا، صحابہ پڑھتے سی، انہیں پڑھتے سی، پھر مسجد نواں آنے والا بندہ آتا سی کھنی جماعت ہو چکی ہے، مگر انہاں سنتاں نے انہوں نے کل عدم کر بس اذان ہوندی اسے وچ جماعت کھڑی کر دے، تو یہ حال یہ بھی ہے کہ حدیث پاک سمجھا کہ صحابہ کرام ادھر اذان شروع ہوندی سی ادھر تھماں دے نال کھڑے ہو کے نماز شروع کر اذان مکدی تک انہاں دیاں 2 رکعتاں مک جاتی، اے 2 رکعتاں بھی۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی فرماؤندے کارن دا نام لکھیا کہ میں صرف دنیا چ عالم ویکھیا جنہیں مغرب دی 2 سنتاں نہیں چھڈی، نہیں بڑے بڑے عالم ویکھیا نہیں، انہوں فرماؤندے میں ویکھیا کہ پوری زندگی میرے ویکھن چ انہیں نا یہ 2 رکعتاں نہیں چھڈی، مغرب تو پہلا بھی 2 رکعتاں جڑیاں پڑھو، نماز مغرب تو بعد پھر 2 رکعتاں جڑی وہ بھی سنت ہے۔ اونج کدے کدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوں لگے مغرب تو پڑھن تے عشاء تک بھی لے گئے، نفل جڑے وہ وقت ہے گا کوئی پڑھنا چاہے مگر پکیاں 2 مغرب کے نال 2 رکعتاں پڑھ دے سی۔ عشاء دی نماز تو پہلا کوئی رکعت مقرر نہیں،
نہ حضور نے کدی دسیا، نہ غیر مقتدہ کا کسی ذکر آؤں۔ انج آپ نے ایک اصول اور کلیہ بیان فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز دا وقت، جدو اذان ہوتی ہے تو اقامت تک نفل کوئی پڑھنا چاہے 2 4 10 15 پڑھ سکتا ہے، بندش کوئی نہیں، بہت اچھا موقع ہے، فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ جی میں لکھا ہوں 4 رکعت غیر مقتدہ، یہ آپ ہی بڑے بڑے حنفی عالم جڑے نے اعتراف کیا بھی کسی کتاب چوں 40 روایت بھی نہیں لگی بھی آپ نے 4 رکعتیں کو دسیاں۔ اس تو سنت غیر مقتدہ بھول جاؤ، نفل ہے، جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوں۔ اللہ کسی نے توفیق دے 2 4 6 پڑھ سکتا، بہت۔ نماز تو بعد 2 سنت آپ نے پڑھی ہے، 4 فرض اور 2 سنت شادی نماز۔ اور سارا تو بڑی گل جی رمضان شریف فکر ہونی چاہیے اہتمام، وہ تہجد دی نماز۔ اگے پیچھے اگر سستی بھی ہوندی ہے، یہ ہن چست ہو جاؤ۔ ہر شخص نے تمہیں پتا سحری بھی جاگنا، کھانا کوئی ایڈی مشکل نہیں۔ جڑے روزہ ہی نہیں رکھتے انہوں کا علاج ہی کوئی نہیں، اللہ دے سپرد ہے، ورنہ روزے رکھنا ہے تو جاگنا ہی جاگنا۔ تو اس تو کوئی تھوڑا جاگوں جاگ لے، مسواک کرے، اپنا وضو کرے اور وہ تہجد دی نماز پڑھے، جس لیے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے میری امت نہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ داب السارین قبلک، تو پہلا بھی جدوں تو دنیا بنی ہے اللہ دے نیک بندے ہر زمانے سے نماز پڑھتے، رات نو جاگتے سر اپنے رب نو پکارتے سی۔ دلا بسوز کہ سوزے پکار ہا بک، اے دل رو کیونکہ رونا بڑے کم صبر دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ کام نہیں بنتا بیاہ سحر کا۔ تہجد دے وقت جڑا نہیں رویا وہ کام نہیں بنے، پاویں وہ بڑا فرسی ہے پاویں امام ہے، جن نے لیا نا اسے یہ تے رب نے کرم کیتا اس نماز نو فرض نہیں کر دیتا تے بندیاں دی رعایت کر کے بھی ماڑے ہے اٹھ نہیں سکتے، ورنہ قرآن پاک نو کوئی بندہ پڑھے، رسول اللہ دی حدیثاں پڑھے، 5 نمازاں تے انہاں زور نہیں تے نہ اس دیاں برکتاں بیان ہوئیاں جنیاں اس نماز یہ جو کہ رب نے رکھیا وہ 5 نمازاں جی ہے نہیں، مگر ہمت نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے، حالانکہ وقت جاگن دلا بے سوز یہ سوز دکا رہا بکنت۔ کیا ہے نیم شبی دفع صد بلا، بے شمار بلاواں مصیبتاں ٹل جاندیاں جدوں تہجد دے وقت اپنے رب تہجد اصل 11 ہی رکھ، کوئی نہ ودیا نہ کٹیا، مگر رب ہمت دے 15 پڑھنی، طاقت دے رب 15، جویں وہ نماز دے نال سنتا نا اگے پیچھے، اصل نماز 11، مگر رسول کریم علیہ السلام جدو جاگدے پہلا وضو کر کے 2 رکعتاں چھوٹیاں جیاں پڑھدے، ابتدا کہ دل ذرا نماز ور لگ جائے، خیال جڑے ختم ہو جان، توجہ ہو جائے، پھر 8 جڑیاں سے وہ پوری شوق نہ لمیاں پڑھنیاں، پھر 3 رکعتاں جڑیاں سے انہاں چوں 2 علیحدہ پڑھنیاں، 1 علیحدہ پڑھنی، نہ جے کوئی علم دی خاطر یاد رکھنا چاہو تے 8 نو کہہ لو کہ صلاۃ اللیل رات دی نماز، 2 جڑیاں پھر جزیاں پڑھیاں انہوں کہنا شفا و شفے وتر، شین پہ این جوڑا، تے جڑی کلی پھر پڑھنی وتر، اے علیحدہ علیحدہ نہ یاد پہنچ ہے گیاں 11، جدو مک جان پھر 2 رکعتاں آپ بہ کے پڑھتے سی، یہ 2 بعد بہ کے پڑھنیاں، 2 شروع چھوٹیاں پڑھنیاں، یہ سمجھو نماز نہیں اگے پیچھے سنتاں کی طرح، ورنہ اصل نماز تہجد 11۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ لکھتے پہ رسول کریم علیہ السلام نے رکعتاں جڑیاں 13 طرح پڑھی، بڑی محنت کی 13 طرح کہ حضور نے اتنا بھی پڑھی، مگر امت نو جو دسیا جو میں تمہیں دستا ہوں کہ 2 دے سلام پھیری جاؤ تے بعد چیک رکعت پڑھ لو۔ سانو یہ ہدایت فرمائی کہ تواڈے لئی طریقہ جڑا ہوئے یہ ہوئی افضل تے بہتر ہے، امت یہ کرے۔ انج آپ نے 9 کٹھیاں نہیں چلیاں تے 9ویں تے جا سلام پھیریا، 7ویں آپ نے 13 طرح ساریاں تیسری جڑی المولا وہ کٹھے کرتیاں انہوں سن کہ حضور نے اتنا بھی پڑھیاں، مگر سانوں تانوں یہی دسیا کہ صلاۃ اللیل مسنا رات نو جدوں نماز پڑھو 2 کر کے سلام پھیری جاؤ، آخر تے اوتر برکاتیں واحد کلی، اس کلی نو شروع کرنا، سبحان اللہ پڑھنی ہے، وہ الحمد شریف پڑھنی ہے، بعد ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پھر رکوع نو جانا، کلی دا سلام جڑا وکھرا، پھر اصل صحیح طریقہ جڑا پڑھن دا ہے کہ 10 رکعتاں 2 کر کے پڑھیاں جان، 11ویں کلی جڑی پڑھ کے وہ قنوت پڑھ کے وہ تحیات جڑا وکھرا پھیرا جائے، اور 2 رکعتاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بہ کے پڑھیاں وہ فرمایا متربع، جی میں تحیات میں نے دوجی ادا نہیں پڑھیاں، وہ چگوشا پہ کے جنت چھوٹے منہ تے مار کے اس طرح چوکڑی مار کے پڑھیاں، صرف رکوع سجدے نو جو جاندے سی کھول دیندے سی، مڑ کے پھر تحیات بھی چوکڑی مار کے بھی، اور دوسرا سارا جڑا سی پڑھ
تو کوشش یہی کریں کہ اسی اقتدا کری جو آپ نے کیتا پیچھے پیچھے چلیے وہ دے اندر ہی کامیابی اور بہتریت اے اور نماز تہجد دی تسی فکر کر. اور باقی جو تراویح دا حال ہے یہ ہن میں ذکر کرنا یعنی صدیاں پہلے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات لکھ دے 7ویں جلد ہے اس غریب لکھ دے انہاں لوکاں نے اس نماز دا کی حال کر دیا. ثم الذین صابروا علیہ فی العامۃ 308 309 کنا وقت ہو گیا جدوں دا اس نماز نوں ٹری پھیری ہے. آندے پھر وہ لوگ جنہوں نے آکھیا نہیں یہ پکی اسی پڑھنی ہے یادون و اشما دائم انقصب ایڈے برے طریقے نال ادا کرتے ہیں اور انہیں پیڑے طریقے نال نماز پڑھتے ہیں. لا یذکرون اللہ فیہ الا قلیلا اللہ نو یاد کرنا سوال ہی نہیں گلوں لاؤندے ہیں کہ وہ مسیت لبے جتھے مولوی چھٹی اینو ختم کرے. لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ نہ رکوع چجنا ہو رہا نہ سجدہ ہو رہا. ولا یرتلون قرات نہ کوئی قرآن پاک نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا نہ سوچے. وما سنوا من سنوانی من الاجتماع کارم وعلامهم الناس اليوم رہ من المتمیزین من الخطباء والفقہاء وائمۃ المساجد. اور جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ ایک کاری تے پڑھ لیا کرو وہ یہ ہے جڑا ہن لوگ کر رہے ہیں. وفی مثل صلاۃ فی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ارجع فصلی فانک لم تصلی یہو جی نماز جہدے بارے حضور نے دیکھا ایک بندے نے آ کے پڑھی سلام علیکم چلیا آپ نے آخیا جا جا کے مڑ کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. پھر پڑھ کے چلیا 3 باری وجہ تخیر انہیں آخیا یا رسول اللہ مینوں تے ہی فرمایا نہیں یہو جی نماز کوئی نماز نہیں رکوع سجدے ٹھہر ٹھہر کے کر سیدھا کرو فرماؤندے جڑی تراویح ہن پڑھ رہے یہو جہے بارے چ حضور نے اس آخیا جا جا کے مڑ کے پڑھ یہ نہیں تیری نماز. فمن اعظم مارا قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فيه فليقم كما شرع شهر الصلاة من الطمأنينة والخشوع والوقار والتدبر ما يتلى والا كان تركه اولى. اللہ جے کرنا ہی ہے جے حضرت عمر دے طریقے تے تو لگنا چاہتا اتنا پڑھ پھر جویں دین نے مقرر کیتا کہ تسلی خشوع و خضوع عاجزی جو پڑھیا جائے تے غور والا كان تركه اولى والقيام في اول الليل ورنہ ادا ترک پہ اللہ دے پڑھنا جان دے نو نفل پڑھدیاں پڑھدیاں گناہ اپنے کھاتے چ لکھواؤں دیں یہو جی نماز اللہ رسول دسی. تو یہ ہن میرے بیان کرنے کی لوڑ نہیں ہر بندہ ویکھ رہا کہ کیویں مسیتاں دے اندر تباہی ہوئی ہے. یہ وہ نماز نہیں جڑی اللہ رسول نے دسی اتنا دی نمازاں رب نہیں چاہوندا. نماز 13 رکعتاں پڑھو 15 پڑھو 11 پڑھو اس تو بھی گھٹ اگر کوئی بندہ 11 بھی نہیں پڑھ سکتا چلو 9 7 5 3 2 تے نال ایک ہی پڑھ لے گزارا او دا بھی ہو جانا قیام اللیل دا مگر نماز ٹھہر کے پڑھ صحیح طریقے نا. تو یہ نفل ہے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دن رات پڑھے انہاں نوں نوٹ کرو اپنے دلاں تے لکھ لو اور رمضان شریف دے اندر کوشش کرو کہ انہاں کوتاہی نہ ہوئے. ساریاں مشغولیتاں مصروفیتاں جڑیاں انہاں اس طرح سیٹ کرو کہ نوافل اور عبادت جڑی انہاں دا حرج نہ ہوئے صحیح طریقے نال ادا ہو جان. اور قرآن شریف سب تو بڑی عبادت ہے اس مہینے دی. اللہ دے رسول علیہ السلام تے دا آغاز تے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس مہینے دے اندر قرآن اتریا. یہ عام طور تے عالم تشریح کر دیں اللہ تعالیٰ نے عرش تو جڑا سی نا لوح محفوظ تو لکھوا کے پھر وہ بیت العزت ایک مقام ہے پہلے اسمان سے اتنے سارا لکھتا تے پھر تھوڑا تھوڑا اتریا. مگر وہ جو سمجھدار لوگ پوچھتے بھی یار گلاں تے جڑیاں دنیا چ ہوئیاں جنگے بدر احد خندق پھر اللہ آندا کیا ہویا تمہارا حکم ہے پہلا کتنا لکھیاں جا سکدیاں جدوں کہ اللہ تعالیٰ نے آ چیزاں جڑیاں بیان کیتیاں کہ ہن اتھے ہویا تے پھر حکم اتریا. اس تو صحیح تشریح ہوئی جڑی امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی اترنا شروع ہے. پہلی قسط جڑی نا بارش کا پہلا چھینٹا پہلیاں آیتاں جبریل علیہ السلام لے کے آیا اور قرآن شریف آہستہ آہستہ جو ضرور پئی اترتا رہا ٹھیک مانا یہ کہ نازل ہونا شروع ہوا. تو بڑا بابرکت اس مانا جو اللہ دے رسول علیہ السلام تے اللہ دا فرشتہ آیا اور وہ کتاب رب نے دتی نو انسان را پیام آخری. اللہ جس تو بعد اللہ چپ کر گیا علامہ اقبال بنا پھر ضرورت جی نہیں سمجھی پہ ہوں میرے نال گل کرنے کی لوڑ نہیں جو میں دسنا چاہتا چکا اس تو بعد کسی نبی کی لوڑ نہیں نہ رہبر دی. نو انسان را پیام آخری انساناں واسطے میرا آخری خاتہ آخری سنیا ہاں ملے وہ رحمت للعالمین اور لے کے آن والا بھی ہو جت تو کائنات اللہ نے بہتر کوئی پیدا نہیں. راہ بھی سب تو اعلیٰ لیاؤن والے بھی کائنات پہ سب تو افضل رالا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو قرآن مجید یہ طرح متوجہ ہو کوئی ترجمہ تفسیر چھانٹ لو میں جڑا نا قرآن شروع کرو میرا مطلب کوئی نہیں ختم کرنا ختم چھڑ جو انہاں ختمہ نے قرآن شریف کا سارا کچھ کام خراب کیتا مہینے میں مکائے نہیں کچھ بھی نہ مکے کی صورت مہینے پڑھی جا ٹھیک ہے مگر کوئی ترجمہ تفسیر
اور تسی پڑھ پڑھ کے نشان کرو جمعے تے آؤ یا اگے پیچھے ملاقات ہوئے تواڈے پلے ایتاں ہون کیا نہیں سمجھ آئی یا نہیں سمجھ انہاں دناں قرآن دا تدبر قرآن تے غور و فکر اور وہ یہ کہ گل نوں سوچنا جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤندے مینوں بھی نصیب نہیں ہوا تانوں بھی نہیں پڑھنا تے وہ جڑا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد لکھتے کہ عالم گئے اور ایک عورت جڑی شور نے ویکھیا بھی یہ عالم صاحب پڑھ دے قرآن تو کہنے لگے تو اس طرح قرآن شریف پڑھنا انہیں حالانکہ بہت بڑے عالم سی محدثوں نے آخیا ٹھیک کہنے لگے 6 مہینے ہو گئے سورۃ ہود شروع کیجاں میں پڑھنے نہیں لایا یعنی ایڈی عربی دی عالمہ فاضلہ اور قرآن 6 مہینے ہو گئے 8-10 تے رکوع 6 مہینے ہو گئے سورت نہیں مکی قرآن شریف دی ایک ایک سطر ایک ایک شوشے تے غور کر دے اللہ کی خزانے پڑے دے ایک ایک سمجھ آیت دے اندر مگر اسی سرسری لنگ جا اللہ تعالیٰ تدے فرماؤندا کہ شفاء للناس قرآن شریف سارے روگاں دا علاج ہے ساری بیماریاں کٹھیاں جاندیاں تکبر حسد جو بھی دنیا دے اندر شرارت سب مکا دیندا مگر کوئی نوں چج نہ پڑے پڑھن کا طریقہ ہی ہے ایس واری کوشش کریے میں بھی تسی سارے قرآن شروع کریے جہڑیاں 2 آیتاں پڑھیاں روک کے ویکھیا بھی جڑے کام رباں دا کرو کر رہا نہیں نہ کر رہا تو اگلی آیت کوئی نہیں پڑھ فیصلہ کرنا بھی ہونے اگر نماز نہیں پڑھ رہا میں زکات نہیں اگلی آیت پڑھن دا میرا کی حق پہلا یہ کام کراں جڑے دس اور جنہاں تو منع کیتا ویکھیا یہ کام باقی میں نہیں کردا تے جے کر رہا تو چھڈاں جے نہیں چھڑدا تو قرآن نہ ٹھٹا پھر بالکل خطرہ ہے کہ جس طرح ایک نیک آدمی نے بیان فرمایا کہ جدوں کوئی قرآن شریف کو اٹھدا اس ویلے دعا شیاں چ ایک جڑی ضرور حاصل کرے من زیادہ تر نقصان یا ایمان دا فائدہ اٹھا لیا انہیں تے یا بیڑا غرق ہو گیا ایسے قرآن کے ذریعے وہ تباہی ہوگی کہ قرآن پڑھ کے مار وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماਉਂدا سی 10 آیتاں اگر حضور کو پڑھتے سی حضور اگے سبق نہیں سی دیندے نہ اسی پڑھتے سی جب تک انہاں 10 آیتاں جو دسیا گیا سی نے کہا کام کرو سارے کر لیں گے حضور جائزہ لا لیں گے ٹھیک ہو گیا تدے فرماؤندے ادھروں قرآن مکدا سی ادھروں قرآن دا عمل مکمل ہو جاتا بالکل اسی قرآن پڑھے ہوندے سی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہن محفل قرات رہ گئی نا میں راگ سن دا سواد پیا آخیا چلو ادھر نہیں سنتے اتنے مولوی یار کٹھے ہونے کاریاں نہیں سراں سونی ہے توبہ یہ سرا سی یہ زلزلہ سی گرج سی راہ اللہ آندا بجلی گرجدی سی جدوں قرآن پڑھیا جاندا دنیا کمبدی سی اور اسے تو اللہ قرآن پاک فرمایا اور تسی یہ انسان دے یہ تو میں پہاڑاں سے اتار دینا تو رہتا ہو جنیاں دھمکیاں یہ جر جو وجداں سنائیاں ہے تے آ کر نتیجہ نہیں ہل جاندی سی یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ڈاکو چور بدماش بلی بل قرآن اس طرح سنتے سی یہ بجلیاں گرجدیاں سی چمکاں پیندیاں سی پتہ لگتا سی قرآن جڑا ہلا رہا ہے کہ توبہ کرو اس تو حضرت ابن مسعود فرماؤندے ادھروں ساڈا قرآن دا علم مکمل ہویا اسی سارا قرآن سمجھ گئے تے نال ہی قرآن بن گئے بالکل جو کچھ نے کیا سی جڑا عمل وہ کرن لگ پے جنہاں برائیاں تو روکیا سی ایڈاں قرآن شریف شروع کیتا جائے اور تھوڑا بھی پڑھا جائے تو جائزہ نالوں نال اپنا حساب نال ہی کری جائے تے میں کر رہا کم جڑے قرآن کہی درگزر کرو خلق خدا دی بھلائی کرو انصاف کرو جے میں نہ کر کچھ نہیں رہا کہ قرآن میرے خلاف حجت بن رہا صحیح مسلم شریف کی حدیث دا ایک ہی سمجھو جملہ کتاباں تے پاری اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لکا اور ایک انگریزی زبان پڑھنے والے کئی بیٹھے تھے آخر پوٹ آؤٹ پوٹ اینڈ پوٹ آؤٹ اگے لا دینے پوٹ دے کام ہی بن ہور دا ہور ہوتا اللہ نے آخیا القرآن حجت لکا لام لگ گیا تو مانا ہو کہ قرآن تیرے حق میں ہوگا یا یہ قرآن تیرے حق میں بکتے گا او علیکا یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا یہ ادھر کھڑا ہونا کہ مینوں پڑھ کے اس خبیث نے کام میں کیتے کہڑے بہانے نہ جاننا چاہتا ہوں یا تینوں چھڑاؤن وال کھڑا ہونا تیرے حق چ گواہ ہونا کہ مینوں پڑھیا اور میرے تے عمل کیتا اس تو اللہ میں تیری کتاب ہے جے خلاف کیتا تیرے خلاف کھڑا ہونا اس تو قرآن جڑا ہے ٹھٹھا نہیں کوئی کھیل تماشا نہیں یہ اللہ دی طرف اپنی مخلوق کے نا تذکرہ نوٹ سے یاد جانی ہے اللہ نے اپنے بندیاں نوں اطلاع دیتی ہے بیا کو کم ہونا دے یہ تیاری کر گیا اس پاروں جو میرے تواڈے اندر آیا ہے کوئی شراب پی رہا کوئی بے نماز ہے کسی نے کسی دی زمین دبائی کسی نے کچھ توبہ کر توبہ دا وقت ہے اور حضرت امام زین العابدین دا فکرہ کیسا پیارا آندے یار لوگ تے معافیاں منگدے پتہ نہیں اگلا معاف کرے کہ نہ
مگر اللہ پاک نے کتنی رحمت کی، وہی رحمت کی گنی ہے کہ آپ توبہ نام کا ایک دروازہ کھولے، آپ توبہ کرو میں بخشا۔ اور اللہ نو کہڑی مجبوری پڑی بھی دوزخ جاندے جا، کچھ نہیں بگڑتا ہوتا، مگر رحیم ہے، مہربان ہے، بندے توبہ۔ اور توبہ کا دروازہ کھول کے آوازاں دیتیاں توبو اللہ توبۃ نصوحا، آپ ہو کے دعائے کہ آپ نو معافی منگنی توبہ کر۔ اور جڑی آیت میں پڑھی وہ سبحان اللہ، اللہ پاک کمال کر سی پہ قصوروار نو جان ہی وہ چھڑ دیے تو بڑی گل، ان اللہ یحب التوابین۔ کہڑے طریقے نال اللہ دی سلام اللہ پیار کر، فرمایا توبہ کرنے والا نا پیار کرتا، اللہ نو توبہ کرنے والے پیارے آ محبوب۔ توبہ توبہ مجرم محبوباں کھڑے ہو، فرمایا جو توبہ کرتا صرف یہ نہیں کہ میں انہوں معاف کرتا، یحب التوابین، سبحان اللہ، کہ میں انہوں نا پیار کرتا، محبت کرتا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا اللہ تعالیٰ نو کدی خوشی نہیں ہوندی جنی کسے اپنے بندے دے توبہ کرتا، لیکن دوزخ نو یہ جا رہا سی، توبہ کر لی اللہ للہ شدو فرح، بہت خوشیاں منائی، فرشتیاں تذکرے کیتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی مثال ہی دیتی، بڑی پیاری مثال دیتی انجیل چ کہ کسے آدمی نے بہت ساریاں بھیڈاں اور جنگل چ رہندا ہے، گواچ جاندی، اینیاں کول انہاں نوں چھڈ کے وہ جاڑاں چ تریا پھردا، جنگلاں چ تریا پھردا، پہاڑاں چ پھردا، وادیاں چ پھردا، وہ ایک نوں لبن، اور جب میں لبدی ہے پھر انہوں موڈیاں سے چک کے لیا، پھر گھر آ کے دعوت لوگوں کی کردا میری گواچی پہ لب۔ اے گناہگار بندے دی مثال کہ نیک تے اللہ دے کول کی ہے جڑا گواچ جاندا رب لبدا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اے صرف رند کہہ سکدا سی، ورنہ اللہ دی شان دے لے کے اللہ محتاج ہے، کوئی چھڑیا ہوگا گناہگاراں تو بغیر، ہاں، مگر فرمایا ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، اسی جویں کسی دا پت گواچ جاندا تو لبدا، رب دے ہتھوں گواچ چکے۔ ظالین عربی زبان نے گم شدہ گمراہ ترجمہ کر رہے، گم شدہ گواچ کے نکل گیا بچہ، ماں باپ کو چین نہیں آیا، صبر نہیں آیا، اللہ پاک دا یار ماذ خدائے گم شدہ ہے منہ بجستجو، ہم اللہ کے ہاتھ سے گم ہو گئے۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا، نبی بھیجے، کتاباں بھیجیاں، اعلان کروایا آ جا آ جا آ جا، آوازاں دیتیاں، تو ماں نیاز مندو گرفتار ہے یار۔ جب ایک باپ دکھی محتاج ہوندا تے آرزو مند ہوندا تے ہر ویلے اڈیکتا رہندا پت مڑے، خدا اس طرح اڈیک رکھا، ظالمہ توبہ کردا رب اڈیکتا تے اے بھلیا مڑ آوے تو دوزخ جائے گا، خدا دا کی بگڑ۔ انہیں ابلیس نوں کہتا سی کہ تو باغی ہویں گا، تو تیرے من نال جہنم تے رب دا کچھ نہیں بگڑ، مگر اس تو پہ بندہ ہے تو دا کتاباں نبی ایران توبہ دا دروازہ کھولیا، اعلان کرائے بیا توبہ کرو، کرنے والا نو فرمایا میرا معاف نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین۔ سبحان اللہ، ادوں کہاں بیان کی کرنا تھی کہ میں توبہ کرنے والے نا پیار کرنا، میں نے بڑے پیارے لگے۔ ارے دی مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، پراڈیگل سن، یہ پیریبل پڑھی دی جو تمثیل مسیح علیہ السلام نے اللہ نے حکمت دیتی، مسئلہ نہیں کوئی نویں لیا ہے، تورات ہی انہوں نے شریعت سی، وہ انہوں نے عیسائی تے میں خواہ مخواہ وکھرے ہو گئے، یہودیاں تو کوئی وکھرا گروہ نہیں سی، وہی نماز سی، وہ روزے سی، انہاں مسجداں جاندے، صرف جڑے دل سخت ہو گئے، ظالم بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے نرم دلی پیدا کی، اللہ والے نے لیا خوف خدا دا، دو بچے سے ایک باپ، اے نیک بد دی مثال سمجھو، ایک محنت ہی نہیں سی کرنی، سب کو اڑائی پڑائی جنا، وڈے نے ایک دن آخیا ابا جی جو حصہ بن دے، ابے نے بن دیتا، پیسے پلے بندے پردیس چلا گیا، اتنے جا کے حرام کاریاں چ لگ گیا، بدماشی سب کو اٹھ گیا، اخیر اینا تنگ ہویا کہ انہیں اس علاقے کے لوگوں نے خنزیر پالے سی، وہ خنزیر انہوں نے چراؤنے شروع کر دیے، اور سور چراؤندیا انہوں نے منہ جڑا کوئی جوار یا مکی دے پٹے ڈگنے، ادھی چھلی انہوں سوراں چ پا لینی، باقی وہ انہیں کھڑ، یعنی مندے حال کا ذکر کیتا کہ ایڈا پیڑا حال ہو گیا، پھر دماغ چکر آیا بھائی چلو جو بھی میں ہے گا، آخر میرا باپ ایڈا امیر ہے، وہ دروازے تو اتنی دنیا کھاندی ہے، میں تو پتر جا کے آخوں گا بابا پت نہیں رہا، اور مینوں تو دوسرا چیز سمجھ کے جی دینا روٹی دے، یہ توبہ دا خیال دل چایا، مڑ پیا، تے باپ نو پتہ لگا میرا پتر مڑیا، کئی سال ہو چکے، ہوندا سی باپ دی اکھاں نہیں ہو چکیاں، انہیں اپنے نوکراں نو آکھیا کپڑے لے کے جاؤ، صابن لے کے خوشبو نوایا تو آیا، کپڑے پہنائے، گھر لے آندا، اے ہن جنہاں نے جڑے انہاں پاپا نو پوچھو بھی اتنا ہی ہوندی کہ بچہ گم ہو جائے تو قیامت آئی ہوندی کہ، اور جے وہ مڑ پوے ربی کنی خوشی ہوندی ہے، ادھر بچڑا ذبح کرتا، کھانے پکن لگ پے، ڈھول بجن لگ پے،
وڈا بچہ شام نو مڑیا، نیک دی مثال، انہیں آخیا نوکروں نے کی ہے، انہیں آخیا تیرا بھرا آیا تو تیرے ابے نے کی آگا دس، ساری عمر کما کے کھواؤں ہوں گے، ابے نے میرے لیے ککڑ دبا نہیں کی، یہ بچہ حلال کر دیتا، دینے بجاؤ والے ٹوٹ کے ککر نہ گیا، مڑ گیا رس کے، ابے نو پتا لگا، ابے نے جا کے سینے نہ لا لیا، کیا پت تیری کوئی قدر گھٹ ہے میرے، مگر تو سوچ بھی تو میری نگاہ دے سامنے اے تیرا بھرا میرے تیرے لیے مر گیا، ربی دوبارہ آیا تو دوبارہ آخر وہ بھرا سی، وہ بھی دل نرم ہو گیا کہ بھرا نو نال لا لیا، رویا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماؤندے خدا دی بادشاہی اللہ دے حضور فرشتیاں چ اداں ہی ہوندا، جدوں کوئی بندہ مردا تے ایسیاں خوشیاں کر، تو ہن توبہ دا اے رمضان مبارک توبہ دی منادی ہے، تے پتہ کوئی نہیں اور شرابیوں زانیوں چوروں ڈاکو کو ٹھیکہ نہیں بھی ہر سال آندا رہنا، توبہ کر دو، بعد آ جاؤ، آج تو قسم کھا دو بے دے آوے تیرے دروازے داخل ہونا ہون نہیں کرنا، نہ رشوت لینی ہے، نہ جھوٹ بولنا، نہ وڈیاں فریباں پینا ہے، بعد آ جاؤ تے اللہ محبت کر، بڑی محبت کردا ہے، وہی محبت کا کوئی اندازہ نہیں، تے کہنا ہے ہی پہنا۔ میرے اپنے ضلع پنڈ دے نال پنڈ میں نہیں گیا مگر اپنے وڈیاں تو سنیا تے پنجابی زبان پائی، میں تو بہتر کتاب نہیں پڑھی، میرے دل تے لکھی ہوئی ہے، اور تدے میں وہ حوالے دیندا نہیں نا، اور مینوں بڑی خوشی ہوئی انہاں دا نواسا صاحبزادہ مسعود احمد، انہوں نے مینوں ہن خط لکھیا، بندہ بھیج کے مینوں نال اپنا خط دے ذریعے کتاب بھی بھیجی، ڈونگے رات، مولوی غلام رسول عالم پوری رحمت۔ لوگ پنجابی سمجھ کے پڑھتے نہیں، حالانکہ پڑھنے جوگے ہی نہیں، انہیں اردو کی پڑھنی پنجابی تے آؤندی نہیں، بہت شاہکار کتاب۔ تو مولوی صاحب توبہ دا بیان فرماؤندے اے رسول اللہ دی دعاواں دا نچوڑ، اور انہیں حفظ کر کے اگر اپنی قنوتی کو پڑھے نا تہجد دے ویلے تے روے تے میں سمجھنا دا بیڑا لگ جانا پانے۔ میں بندہ تو صاحب میرا پیانت نہ تائیں وڈیائی، میں تیرا کات بندہ تو مالک، تیری تعریف تا حد بنا کوئی نہیں، میں بندہ تو صاحب میرا انت نہ تائیں وڈیائیوں، رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بریائی، ساڈے گناہ جنہیں مرضی ہے مولا، رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بریائی، توبہ دی توفیق ہے سانوں دیویں بار الہ، اپنے دردہ رکھ سوالی دائم شہنشاہ، کسے اور دروازے نہ کرنی، اپنے دروازے تے مانگت رکھ، توڑے کولو منگیے تو ہی دیویں، تے رب رحم کردہ دیندا۔ سید ابن طاؤس فرماؤندے جڑا ہر نماز تو بعد ایک باری آ دعا کرنا، اللہ ملائکہ جڑے کرم کاتب نے کہا لکھ کر دیو دفتر، کبھی سزا انہوں دینی ہے، کڈا بڑا اقرار نے کیتا، لا الہ الا انت سبحانک اغفر لی ذنوبی کلھا جمیعا، اے اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، تو پاک اور بے عیب ہے، میرے گناہ بہت زیادہ، میرے سارے گناہ بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب کلھا جمیعا الا انت، کیونکہ ٹیراں دے ٹیر گناہ بھی ہون تے تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، معافی دینی تے تو دینی، جے تو پکڑتے آ گیا کین چھڑاونا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ میں لوکاں نے آساں لائیاں، اے پیر ولی سارے نے منہ لکا لین، سارے نے اپنی معافی منگن دا ہونا بھی یا اللہ ساڈی جان چھڑ دے، رب دا ہاتھ کین پھڑنا، رب آپ ہی راضی ہو گیا، باویں کہ نبی ولی دے منہ سفارش کٹا دے۔ اے لوکاں نوں سفارش دا مسئلہ بھی سمجھ نہ آیا، حالانکہ دل تے بٹھاؤ تے جیڑا نا دنیا میں گیا اور گل کی افسر نے میرے کہہ کے من لی، جن نے یہ کیا اللہ نہیں سی کرنا چاہتا، نبی نے کیا کیتا، اسلام تو نکل کافر ہو گیا۔ اللہ نے کوئی نمی گل سوجی کہ نبی نے دسیا تھا رب نو عقل آئی، اے ڈونگا راز سے جنوں اپنے دل سے بنو، رب کو پہل ہوندی ہے کہ رب بخشنا چاہتا تو نبی کے دل چ گل پا دیندا کہ تو جڑی دعا کر، اے مسئلے نو ذہن چ رکھو، مخلوق والی گل نہیں کہ بندیاں نے پہل کی پھر انہوں کچھ فیصلہ کرنا پیا، نہیں، بے تقدیم اسے درباروں پھر ہر خود نہ تانے، پہل وہ کرتا کیا میں کام کرنا، وہ بھی رستہ بنا دینا، کسی حکیم دے ہتھوں دوائی دوا دینا، کسی نبی ولی دے، اس تو اتنے دی سفارش بالکل ہو رہا ہے۔ اور تدے قرآن نے آخیا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ سفارشاں منن والوں کہہ دے کہ اس جہان دی سفارش ساری رب دے اپنے ہاتھ، کرنا چاہو گا کروا دوں گا، ورنہ وہ ارادہ نہیں، کسی کی مجال بھی نہیں ہونی کہ اسے منہ کھولے، کنوں تے ربنا بچاری سفارش کرے، رب نو منا پیریں پیدا ہو دے، وہ خوش ہو گیا تو پھر پاویں کوئی بہانہ بنا دے کر دے۔ اس پاروں توبہ دی توفیق سانوں دیویں بار الہ، اپنے دردہ رکھ سوالی دائم شہنشاہ، اے سارے مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں جھیل سیف الملوک دیکھیے، وہ سیف الملوک کتاب لکھی نا میاں محمد بشیر احمد اللہ، سیف الملوک کی ایک کہانی بنائی، شہزادہ ایک پری دیش ہو گیا، لبن چڑھدا رستے چ پہاڑ آؤندے دیو آؤندے مقابلہ، وہ گل کہڑی ہے کہ آدمی اپنے نفس نو پاک کرنے واسطے جو چلدا رستے مشکل ہی مشکل،
شیطان کھڑے یا دیو کھڑے یا مشکل سیف الملوک ہے ایسی کتاب بادشاہ کی تلوار ہی اے زودر تک اپنے کو رکھ تو انہوں ورتا چلا جائے ابلیس نوں ورت دیں گا کہانی یہ ہوئی ہے کہ روح کی ہے انہوں تو ڈھونڈنا ہے اے نفس شیطان حرامزادہ راہ چ کھڑا ہے نہیں نیکی کرن دیندا بادشاہ کی تلوار تو آندے گل سونا تصویف چ لوگ مارے گئے تصویف عربی زبان دا لفظ صوفہ ان قریب کر لیں گے ان قریب کر رہے اے ہوئی بندے نوں شیطان دھوکھا دیندا کوئی نہیں کر لیں گے توبہ کوئی نہیں آندے بعد آ جا توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے توبہ چ ڈھل نہ کریں کل نوں کران گے پرسوں نوں کرائے ہوئی چال ہی شیطان دی توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی ہن یہ گل سنی اتنے توبہ کر کے اٹھ کہ جی مولوی صاحب نے کہ اللہ پچھلی معافی دے توبہ ہن نہیں کرتا نہ شراب ول جانا نہ جنال نہ کوئی ہور کھے کھانی ہے توبہ کر رہا توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی جبتے اہل جہنم روسن اس تصویفوں پائی اس تصویف پر رہنا پہ کر لیں گے زیادہ دوستی اسے تو رون گے اتنے چلاؤ گے پہ کتنے ہوں وقت لبیا عمر مک گئی سی وہ لبتے رہے پہ کل نوں کرا گے کل نوں کہ اے ٹالن والی گل چھڑ دیو وقت نوں اخیر جانو پتہ کوئی نہیں پہ کڑی اگلی نصیب ہونی کہ نہیں جو اللہ دی طرف موقع نصیب توبہ اور توبہ دے کلمے بھی اللہ آپ سکھائے رسول سکھائے بڑے بڑے پیارے سکھائے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے ہر نماز تو بعد اگر کوئی اینا ہی پڑھتا رہے اللہ وہ بھی گناہ تے کلم پھر رب اغفر لی و توبہ لیا انک انت التواب الرحیم اینا ہی کہی جا ربا بخش نہیں تے رحم کر دی تو ہی توبہ قبول کرنے والا ان گنت کر اللہ رسول سکھاؤندے قدر کرنا میری تہاڈی ذمہ داری ہے کہ نہ موتیاں نو اپنی چوڑی چ لئیے سینے نہ لائیے دل تے لکھیے اور ذرا بھی اس بارے کوتاہی نہ کرے اللہ توفیق دے تے رمضان مبارک خیر داد یہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق زیادہ سے زیادہ ساری ہمت اور حوصلہ بڑھاوے اور کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے اسی ایک تو پورا فائدہ اٹھائیے قرآن پڑھیے نفل پڑھیے خیرات کریے اور خیرات لیے پائی کنے مسکین آئے بیٹھے ہیں جڑے آندے مولوی صاحب کو کر دیو 5-10 جڑا جا کے اسی اپنے روٹی بال بچے دا کر لیے کی کریے امیر لوگ اس پاسے کوئی نہیں آؤندے اتنا افطاریاں لے آ جانا فلانے ہوٹل تے اور سارے موٹے تازے کہ انہوں نے افطاریاں دی کہڑی لوڑ سی جنہاں غریباں دا خرچہ دینا چاہیدا سی وہ بھلے مانسو تسی کیتا ہی کوئی انہاں دا بندوبست ہی نہیں کیتا تہاڈیاں نہ افطاریاں نوں خدا نے کی کرنا یہ تہاڈا مال بھی گیا تے اللہ دے ہم اجر کوئی نہیں ادنا چپ کر کے خاموشی نال کسے غریب دی جیب تسی پا دیندے رمضان شریف دے 1-2 دن اگے کیویں رب لکھ لیندا اپنے کو لکھ لیندا اور ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ دی بات دوبارہ کندھے مقرر دے طور دہرانے باتاں پرانیاں نہیں ہوندیاں ربیع بہت بڑے نیک آدمی ہیں صاحب کرامات سی بیوی نے ایک دن آخیا ربیع عمر گزر گئی تو کدی چاہ نہ نہیں آخیا مینوں آشا کھا کے کھوا جو پکا کھا اج اپنا شوق دس میرا بھی جی چاہتا تیری خواہش پوری کرا حضرت ربیع نے فرمایا پھر تو اللہ دی بندی ہے حلوہ پکا اپنی ساری مہارت استعمال کرے جنہ تینوں پکاؤنا آਉਂਦਾ نہ آلا پکایا اگے رکھیا آپ نے پلیٹ چکی دروازے تے گئے اتنے ایک شخص گریا پیا بے ہوش لاڑا وگدیاں سی دیوانا ایک لقمہ کر کے انہوں کھوا واپس آئے بیوی نے آخیا ساری عمر پچھو تو یہ شوق کیتا سی میں تینوں کھوایا تو تھوڑیاں نیکیاں کے کرتا رہا ہوں تو کھوایا بھی اس بندے نوں جنوں یہ بھی نہیں پتا لگا مینوں کسی نے حلوہ کھوایا کیا آپ نے کھوایا اللہ دی بندی انہوں نہیں پتا لگا وہ رب نے لکھ لیا اس تو انہوں نہیں پتا لگا تک اس بیچارے پاگل نوں نہیں بھی پتا لگا تو رب نے اپنے دفتر لکھ لیا کرن دے کم دے پائی وقت جانا چیزی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے ورنہ گنگا ایک دن خشک ہو جانی ہے اب بہ رہی ہے گنگا تو لو ہاتھ پورا یہ اللہ رسول دی چمد کرم نوازی مہربانی ہے پیا پہ موسم بنایا سانو اطلاع دیتی آوازاں دے کے بلایا تے ہن بھی اسی بھائی یہ وقت ضائع کر دیے سوائے